بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ایک نئے پیغام کے ساتھ وہ جو رب ذوالجلال نے ہمیں دیا ہے اس کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ سورۃ مزمل اس کی لاسٹ آیت ہے، بلکہ آیت کا آخری حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالی سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت ویسے تو بہت لمبی ہے، تقریباً 8 یا 9 لائنوں پر مشتمل ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور ان کے ذریعے ہمارے سے مخاطب ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رات کے ایک پہر اٹھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو جتنا میسر آ جائے، یعنی کم اور زیادہ کی کوئی شرط نہیں ہے، جتنی خلوص دل کے ساتھ، یقین اور اعتماد کے ساتھ تلاوت کر سکتے ہو کرو۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب زمین پر چلو پھرو تو اللہ کا فضل تلاش کرو، اور جب جہاد کا وقت آئے تو تب بھی تم جتنا میسر آئے قرآن پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اگر کوئی مقروض ہے تو اسے معاف کر دو۔ یہ تمام وہ اعمال ہیں جو اپنے آگے بھیجو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ اب اتنے نیک اعمال کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پھر بھی مجھ سے بخشش مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور تم پر رحم کر دوں گا۔ ہم نے اپنی تاریخ جب اٹھائی تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی تھی، اور اس خطا کے بدلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا پڑی، اور اس توبہ استغفار کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھول دیے۔ اب وہ توبہ کے دروازے ہمیشہ سے کھلے رہیں گے، اور کب تک کھلے رہیں گے؟ جب تک کہ انسان اپنی موت کو سامنے نہ دیکھ لے۔ اللہ رب العزت جانتے تھے کہ انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے تو یہ دن میں بے شمار مرتبہ خطائیں، غلطیاں، کوتاہیاں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹانے کے لیے یہ ایک بہترین ریزر عطا فرمایا۔ جیسے بچہ ہوتا ہے نا، جب وہ لکھنا سیکھتا ہے، لکھتا ہے، پھر ریز کرتا ہے، پھر لکھتا ہے، پھر ریز کرتا ہے، تو تب جا کے اس کے ہاتھ میں کچھ ہنر اور کچھ اچھائی یا کچھ علم آتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ استغفر اللہ کا ریزر ہمارے ہاتھ میں دے دیا، جہاں غلطی کوتاہی کرو وہیں ریز کر دو، جہاں غلطی کوتاہی کرو وہیں ریز کر دو، تاکہ کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں تو گناہوں کے بڑے پہاڑ تمہارے سروں پر نہیں ہوں۔ میں تو امام احمد بن حنبل کے چند اشعار جب سوچتی ہوں، ظاہری بات ہے وہ اللہ رب العزت کے دوست تھے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ انہیں اپنا دیدار کروایا، تو وہ اشعار ہمیں جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اذا ما قال لی ربی امستحییت تعصینی وتخفی الذنب عن خلقی وبالعصیان تعتی، کہ اے میرے بندے، تو میرے سامنے اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھا کر آ کھڑا ہوا، وہ بھی وہ گناہ جن سے تو اپنے جیسے لوگوں سے جن کو چھپاتا پھرتا تھا۔ دیکھیے نا، ہماری جہالت کی حد ہے کہ اپنے جیسے انسانوں سے ہم چھپاتے پھرتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چل دے میں نے جھوٹ بولا، کسی کو پتہ نہ چل جائے میں نے یہ گناہ کیا، کسی کو پتہ نہ چل جائے میں نے چغلی کی، کسی کو پتہ نہ چل جائے میں نے تہمت لگائی ہے۔ لیکن جس رب کی عدالت میں ہم نے کھڑے ہونا ہے، جس کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، تو پھر وہاں پر ہمارا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، اس کے سامنے ہم پورے کے پورے گناہ سروں پر اٹھا کر کھڑے ہو جائیں، تو یہ جہالت اور تباہی ہے اور کچھ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم سے کچھ غلط ہو جائے تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ لو،
اور پھر یہ حوصلہ بھی دے دیا۔ میں کہتی ہوں یہ آیت جو ہے نا ایک مومن کے لیے اس کی طاقت اور توانائی کو 1000 گنا بڑھا دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا دنیا میں کوئی بھی انسان انبیاء کے علاوہ کوئی بھی انسان خطا اور غلطی سے پاک نہیں ہے۔ ہر انسان خواہشات کے پیرائے میں پروان چڑھتا ہے، زندگی گزارتا ہے، کبھی کچھ اپنے دل سے کچھ غلط ہو جاتا ہے، کہیں کوئی عزیز اقارب غلط راہ پر چلا دیتے ہیں، کہیں رشتہ دار چلا دیتے ہیں، کہیں ماحول اور علاقہ غلط کام کی طرف چلا دیتا ہے۔ تو کیا وہ غلطیاں ہم پورے کے پورے بوجھ بنا کر رب کے سامنے لے جانے کے قابل ہیں؟ وہاں تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کھویا، کیا پایا، کیا کیا، کیا نہیں کیا، کل کون کون سی ہمارے راز کھلیں گے، کون کون سی ہماری طے اور دفتر کھلیں گے، کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو کم سے کم گناہوں کا بوجھ لے کر جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کی ایک آس اور ایک امید ہو۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ایک شعر میری نظر سے گزرا اور مجھے لگا جیسے واقعی آج ہمارا یہی حال ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ شب کو میں خوب سی پی صبح کو توبہ کر لی، شب کو میں خوب سی پی صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند ہیں ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی۔ یعنی شراب ہم نے دھڑا دھڑ پی، دنیا کے معاملات ہم نے جیسے تیسے اپنے ایمان کو سائڈ پہ رکھ کے، اپنے تقوی کو سائڈ پہ رکھ کے، اپنے احکامات ربی کو سائڈ پہ رکھ کے دھڑا دھڑ مانے، اور پھر جب ہم شام ہو گئی تو پھر ہم نے کہا اللہ جی معاف کر دیں، اللہ جی توبہ کر دیں، اور پھر دوسرے دن ہم اسی روش پر لوٹ آئے، وہی طور طریقے، وہی انداز، وہی غلطیاں، وہی گناہ، وہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو توبہ کر لی تھی، جنت ہماری اپنی ہے۔ ایسی جنتیں نہیں ملتی۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہمیں ہر حال میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، صبح مانگنی ہے، شام مانگنی ہے، ہر پل مانگنی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تو اتنی بڑی بات بھی کر دی نا کہ ہم بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں، ہمارے علاوہ تمہیں بخشنے اور رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر لمحہ توبہ استغفار کی توفیق دے۔ پاکستان کے لیے دعا کرتے رہیے، پاکستان کے لیے ایک ایماندار لیڈر کے لیے دعا کرتے رہیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔